یہ جو بل ہے یہ بنیادی طور پر ان کے تحفظ کے لیے بنایا جا رہا ہے، تو جب یہ ان کے تحفظ کے لیے ہے تو اس بل کے پاکستانی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کتنا نقصان ہوگا اس بل کی وجہ سے؟ بہت برے اثرات رونما ہوں گے، کیونکہ نادرا ان کو سرٹیفائڈ کر دے گا، ایک طرح سے ان کی تصدیق کر دے گا۔ خواجہ سرا کہتا ہے کہ میں عورت ہوں، تو نادرا اس کی تصدیق کر دے گا۔ خواجہ سرا کہتا ہے کہ میں اپنی ولدیت کے خانے میں اپنے والد کا نام نہیں لکھوانا چاہتا بلکہ اپنے گرو کا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ خواجہ سرا نے نہیں کہنا چاہیے، یہ ہم جنس پرست آدمی۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے والد کا نام نہیں لکھوانا چاہتا، میں اپنے گرو کا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ تو جب ان کو یہ قانونی تحفظ مل جائے گا تو فرض کریں یہ اسکولوں میں آتے ہیں، یہ کالجوں میں آتے ہیں، تو یہ ہمارے بچوں کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، ہمارے بچے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ان کو پکڑیں گے، فوراً گرو کے ڈیرے پر لے جائیں گے اور وہاں سے پھر یہ ان کی عصمت فروشی کرانا شروع کر دیں گے۔ تو ان کے معاشرے میں نفوذ کرنے کی وجہ سے ان کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی تمام بری رسموں کو قانونی تحفظ فراہم کر رہے ہیں، ہم قوم لوط کی تہذیب کو پاکستان میں قانونی تحفظ فراہم کر رہے ہیں، اور ہم جو ان کی بری عادات اور بری کلچر یا بری تہذیب ہے اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انہی کی کتاب میں جو بات کر رہا ہوں، میں نے کچھ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اپنے بارے میں، کیونکہ عام لوگوں کو ان کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ میں نے انہی کی کتاب پڑھی ہے، اسی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ان کے یہاں ایک رسم ہوتی ہے جس کو یہ صیغہ پڑھوانا کہتے ہیں۔ صیغہ پڑھوانے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ یہ نکاح کر دیتے ہیں۔ تو آج اگر ہمارا بچہ ان کا دوست بن جاتا ہے اپنے اسکول میں، کالج میں، ان کو تحفظ حاصل ہونے کے بعد، اور وہ گرو کے ڈیرے پر چلا جاتا ہے اور وہ اس کی شادی کسی مرد کے ساتھ کر دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ بچہ بھی کہتا ہے کہ میں خواجہ سرا ہوں، میں ٹرانسجینڈر ہوں، تو والدین کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ مرد کے ساتھ مرد کی اس کی شادی ہو گئی۔ ایک اور رسم اس کا ذکر ہے نت کھلوائی کا۔ نت کھلوائی کا مطلب ہے کہ وہ بچہ جو باعصمت ہوتا ہے، جو عزت دار ہوتا ہے، یہ اس کو لے کر آتے ہیں، اس کو لڑکیوں کی طرح تیار کرتے ہیں، اور جتنے بھی ہم جنس پرست ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، تاجر، ان کو بلاتے ہیں، اس کی بولی لگائی جاتی ہے، اس کی عزت کی بولی لگائی جاتی ہے۔ جو سب سے زیادہ بولی لگاتا ہے اس کو وہ پھر ہنی مون کے لیے وہ لے کر کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے۔ تو ان کو قانونی تحفظ حاصل ہو جاتا ہے اس بل کے ذریعے سے، اور ہمارا بچہ ان کا دوست بن کر گرو کے ڈیرے میں چلا جاتا ہے اور اس کو نت کھلوائی کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں والدین کیا کر سکتے ہیں جبکہ ان کو قانونی تحفظ حاصل ہے؟ اسی طرح سے کوئی خواجہ سرا اس بل کے پاس ہونے کے بعد وہ کسی اسکول میں، کالج میں استاد بن کر آتا ہے، تو استاد تو بچوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، روحانی تربیت بھی، اخلاقی تربیت بھی۔ تو جو خود اس قوم لوط کے فعل بد میں مبتلا ہو، وہ طلباء کی اپنے طلباء کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی کیا روحانی تربیت کرے گا، کیا اخلاقی تربیت کرے گا؟ اور پھر اس کے بعد یہ تو چونکہ شادیوں پر ناچتے گاتے بھی ہیں، اور یہ شادیوں پر کب ناچنا گانا شروع کرتے ہیں؟ یہ گرو کے ڈیرے پر جب عصمت فروشی کا ان کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، لوگوں کی دلچسپی ان میں کم ہو جاتی ہے، تو گرو تو کہتا ہے کہ مجھے تم پیسے لا کر دو، تو لوگوں کی دلچسپی کم ہوتی ہے، تو ان کو لوگ ملتے نہیں ہیں، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور گرو کو دینے کے لیے پھر یہ روڈوں کے اوپر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو روڈوں کے اوپر بھیک مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر لوگوں کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، تو اب انہوں نے اپنا بھی پیٹ پالنا ہے، گرو کو بھی دینا، تو یہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے بچے کا، پاکستان کے بچے کا، لوگوں کے بچے کا ایک مستقبل کیا ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر کر کے کہلوا کر اس نے قانونی تحفظ حاصل کر لیا، اس کے بعد پھر وہ پہلے عصمت فروشی میں مبتلا ہے، پھر اس کے بعد وہ بیماریوں میں مبتلا ہے، اور اب اس کے بعد وہ سڑکوں پر بھیک مانگ رہا ہے۔ تو کیا ہمارے بچے اس لیے پیدا ہوئے تھے؟ کیا پاکستان میں ہم نے اپنے نوجوانوں کو اب یہی مستقبل دینا ہے؟ کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ وہ ان کو لے کر مجرے کرواتا ہے، اگر شادیوں پر، لوگوں کی شادیوں پر یہ مجرے کرتے ہیں جا کر، ٹھیک ہے؟ ان کو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا، یہ اپنی ثقافت اور اپنے کلچر کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، اور ان کے ثقافت اور ان کے کلچر کے ہمارے اوپر مسلط ہونے کے نتیجے میں ہمارے بچے ان کے ساتھ جا کر شادیوں پر مجرے کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ جن غلیظ بیماریوں میں خدا کے عذاب کی صورت میں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اس میں ہمارے پاکستانی معاشرے کے تمام افراد، نوجوان مبتلا ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوگا آخر اس بل کا انجام اور اس کو قانونی تحفظ دینے کا نتیجہ؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اور ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ مغرب میں یہ ہوتا ہے کہ جب مرد سے شادی کرتا ہے، یعنی وہی بنیادی طور پر اس بل کی آڑ میں وہ ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہے ہیں، اور اس سے آگے کے مسائل کیا ہیں؟ ہم جنس پرستی کے نتیجے میں مرد کے ساتھ شادی ہو گئی، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی ہو۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب مرد کے ساتھ شادی ہوئی تو اولاد تو ہو نہیں سکتی نا، تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ نسوانی خلیہ کسی عورت سے لے لیتے ہیں،
اور پھر اس کے بعد وہ اپنا سپرم دیتا ہے اور پھر کسی اور عورت کی کوکھ کرائے پر لے لی جاتی ہے جس میں وہ جنین پرورش پاتا ہے۔ ایسے بھی واقعات مغرب میں پیش آئے ہیں کہ بہن نے اپنا نسوانی خلیہ دے دیا اور اس نے پھر وہ جو جنین تھا اپنی ماں کی کوکھ میں رکھوا دیا، تو اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا، اب خود بتائیں کہ اس کا نسب کتنا، یعنی زنا سے جو نسب ملتا ہے اس سے بھی زیادہ غلیظ اور بدترین نسب ہوگا، تو کتنے سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اور یہ تو الگ مسئلے ہیں نا کہ جب آپ نے ایک مرد کو ایک عورت ڈکلیئر کر دیا ہے قانونی طور پر، تو اب وہ عورتوں کے ساتھ اٹھ بھی رہا ہے، بیٹھ بھی رہا ہے، وہ ان کے واش رومز بھی استعمال کر رہا ہے، وہ ان کی تنہائیوں میں بھی مخل ہو رہا ہے، جو کہ وہ تو الگ چیز ہے نا۔ اس کے علاوہ یہ جو سارے مسائل ہیں یہ کس قدر ہمارے لیے ایک بھیانک صورت لیے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں تمام مذہبی جماعتوں کو، علماء کو، پاکستان کے عوام کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے اور اس بل کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، وگرنہ ہمارا مستقبل اس بل کے بعد بہت تاریک ہوتا ہوا